آئیے تاریخ اسلام کی پہلی مسجد، یعنی اسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانے کے بعد پہلی مسجد جو تعمیر ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جب مدینہ شریف میں ہوئی، مدینہ منورہ بن گیا، تب اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو آپ نے یعنی اس خیام جو کیا تھا، وہ جو پہلا خیام، وہ خیام 14 دن یا 24 دن کا تھا۔ تو ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد بنانی ہے، تو پہلی مسجد بنی مسجد قباء، جو مدینہ منورہ سے قریب ہے، میں نے شہر میں ہی ہے، یعنی مسجد نبوی کے قریب میں ہے۔ ممکن میرے حساب سے بعض لوگوں نے کہا 7 کلومیٹر ہے، واللہ اعلم بالصواب، جو بھی ہے۔ تو وہ مسجد سب سے پہلی اسلام کی مسجد ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پہلی مسجد مسجد قباء ہے۔ آئیے اس مسجد قباء کی خوبی کے بارے میں آپ کو میں کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے، تو بہت سارے صحابہ کرام نے اپنے فکر مندی کا، اپنے افسردگی کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہم مکے میں تھے جب چاہے عمرہ کر لیتے تھے، اب ہم کو موقع نہیں ملتا، اب یہاں سے اتنا لمبا سفر طے کر کے جانا ہے، تقریباً 425 کلومیٹر ہے، 450 کلومیٹر کے آس پاس ہے مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہاں پڑھتے آسانی سے عمرہ ہو جاتا تھا، اب ذرا عمرے کی مشکل کا سامان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد قباء میں 2 رکعت نفل نماز ادا کرے گا اس کو مقبول عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ مقبول عمرے کا ثواب، اچھا سمجھ لیں، یعنی عمرہ جو ہم کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول ہی فرماتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ نقص رہ گیا اس کے کوئی اراکین میں، اس کے فرائض واجبات میں، تو اللہ کی مرضی قبول کرے گا، نہ کرے۔ لیکن یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے۔ کس بات کی گارنٹی ہے؟ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیا تو اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ کہاں پڑھنے کا ہے؟ مسجد قباء میں پڑھنے کا ہے۔ جب کبھی مجلس شریف جانے کا موقع ملے مسجد قباء میں کثرت سے نوافل ادا کرے، ہمارے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد مسجد قباء کے بعد ایک مسجد کفار مشرکین نے بنائی، عبداللہ بن ابی اس کا سربراہ تھا، ایک مسجد بنا، مسجد زرار۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ لوگ آئے منافق، آ کے جو نہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک مرتبہ اس مسجد میں نماز ادا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پہ تبوک کے لیے گجاوا باندھ چکے تھے، جنگ تبوک کے لیے۔ تو آپ نے کہا کہ میں تبوک جا رہا ہوں، واپس آنے کے بعد انشاءاللہ دیکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے۔ جب تبوک سے واپس آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کے ساری پلاننگ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عیاں کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کون سے صحابہ کرام کو حکم دیا؟ ابن عدی، عامر بن سکن، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ، اور مالک بن خشم بھی اس میں شامل ہے، اور کہا کہ جاؤ اور وہ مسجد کو مسمار کر دو، وہ مسجد کو توڑ دو، شہید کر دو، مسجد کو ختم کر دو۔ چنانچہ یہ صحابہ کرام گئے اور مسجد کو مسمار کر دیا، اور یہی پوائنٹ تھا، یہی سنٹر بننے والا تھا منافقین کا، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا، اور اس کے فوری بعد وہ مسجد ٹوٹ گئی۔ چلیے آگے آئیے۔ اگر مسجد کی تعمیر کی بات چل رہی ہے تو اس میں ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ مسجد جو بھی مسجد میں پیسہ لگاتے ہیں وہ قیامت تک اس کا ثواب ملے گا، لیکن ناجائز پیسوں سے مسجد تعمیر نہیں کرنا۔ اب اس سے کیا ثابت ہوا؟ یعنی مسجد زرار کی شہادت کے بعد کیا ثابت ہوا؟ ناجائز پیسوں سے مسجد تعمیر نہیں کرنا، ناپاک ارادوں سے اسلام کو نقصان پہنچانے کی نیت سے مسجد کی تعمیر نہیں کرنا، اور کفر مشرکین وغیرہ کی طرف سے مسجد بنائے جانے والی ہو تو اس کی بھی اسی تعریف میں وہ بھی آتا ہے، یعنی کفر مشرکین بھی مسجد بناتے ہیں تو مسجد زرار کی ہی تعریف میں آئے گا۔ آئیے آداب مسجد۔ آداب مسجد کے بارے میں یہ بات سمجھ لیجیے گا کہ مسجد میں جب ہم جائیں تو بالکل ادب و احترام سے جائیں۔ مسجد میں جائیں تو اللہ مفتل باب رحمتی کی دعا پڑھ کے جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اعتکاف کی نیت بھی کر لیں۔ بسم اللہ دخلت والاعتکاف نویت سنت الاعتکاف، بسم اللہ دخلت والاعتکاف نویت سنت الاعتکاف۔ آپ اعتکاف کی نیت کر کے جائیں گے، جب تک وہاں پر رہیں گے اعتکاف نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ
ساتھ ہی ساتھ مسجد میں آپ کھانے پینے کے مجاز ہوں گے، ورنہ آپ جو ہے نا نہیں کھا سکتے، نہیں کوئی چیز وہاں پہ استعمال کر سکتے۔ آئیے، ایک ولی کامل کی آمد ہوئی، معلوم ہوا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ جنید بغدادی خود اللہ کے بڑے ولی ہیں، لیکن ان کو معلوم ہوا کہ ایک خود بڑے ولی آئے ہوئے۔ تو جیسے ہی جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو معلوم ہوا تو وہ مسجد میں ہے، معلوم ہوا تو مسجد میں جا کے ملاقات کے غرض سے مسجد میں گئے۔ تو اس وقت پر وہ شخص موجود نہیں تھے، تو آپ انتظار کیے، جب وہ شخص آئے تو بغیر ملاقات کے جو بھی آپ کے ساتھ احباب تھے ان کے ساتھ واپس نکل کے ملاقات نہیں کی۔ لوگوں نے پوچھا آپ اتنا دور سفر طے کر کے آئے، وہ صاحب سے ملنے کے لیے، وہ صاحب کی آمد کے ساتھ ہی آپ نکل گئے، مجھ سے ملاقات نہیں کی۔ تو آپ نے کہا جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو پہلے بایاں پیر اندر رکھ کے داخل ہوئے، تو ایسا شخص ولی کامل ہو ہی نہیں سکتا جو مسجد کا ادب نہ کرے، احترام نہ کرے، لہذا میں اسے نہیں مل کے نکل گیا۔ اللہ کی پناہ۔ دیکھیے غور کیجئے گا کہ ہم لوگ جو ہے نا مسجد میں جاتے ہیں، بد احتیاطی سے کبھی بائیں پیر رکھ دیتے ہیں، کبھی جو نا کچھ کر لیتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد کے آداب کو محفوظ رکھیں۔ اور ایک واقعہ ہے حضرت سفیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، بہت بڑے بزرگ ہوئے سفیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ سفیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ مسجد کو جا رہے ہیں، مسجد کے اندر جیسی داخل بے خیالی میں پہلے بائیں پیر رکھ دیے مسجد کے اندر، تو غیب سے آواز آئی، اے بیل کدھر جا؟ بیل کو سور کہتے ہیں، سے و رے، یعنی اسی سے سوری ہے، سور کہتے ہیں۔ تو کدھر جا رہا بولتے ہیں، آپ ایک دم جو نا ہیبت میں آگے اور دیکھا کہ کیا غلطی ہوئی، تو سمجھ میں آ گیا کہ انہوں نے غلطی کی کہ پہلے بائیں پر مسجد میں رکھ دیا۔ تو سفیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس گناہ کی یادداشت کے لیے، ہمیشہ وہ گناہ یاد رہے اس منشے سے، انہوں نے اپنے نام کا جز بنا لیا سوری۔ سفیان سوری کہتے ہیں، سفیان رحمۃ اللہ علیہ کوئی نہیں جانتا، سفیان سوری یعنی سور کے معنی بیل کے ہیں۔ تو آپ کے نام کے آگے آپ لگا لیے وہ نام، تاکہ پھر آئندہ یہ غلطی نہ ہو۔ تو بہرحال مسجد کے ممنوعات، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنی مسجدوں کو بچاؤ۔ غور کیجئے گا، یہ یہاں پر ہم لوگ اکثر جو نا کوتاہی کر رہے ہیں۔ تمام والدین سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں، میں اکثر اپنے بیانوں میں نے کہا ہے، اور لوگ انسنی کر دیتے، سنتے اور انسنی کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور جو عمل نہیں کرے ان کو اللہ توفیق دے۔ تو آپ فرماتے ہیں اپنی مسجدوں کو بچاؤ۔ نمبر 1، ناسمجھ بچوں سے۔ غور کیجئے گا، 2 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ ہے، بابا اپنی انگلی پکڑ کے اپنے بچے کو ساتھ لاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بازو بٹھانا چاہتے ہیں، بازو نماز پڑھوانا چاہتے ہیں، اور بچہ نماز کے دوران دوڑتا ہے صفوں کے سامنے سے، ادھر سے ادھر دوڑتا ہے، ادھر سے ادھر دوڑتا ہے، نماز کو خلل پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے آقا کا حکم اچھا یاد رکھو، یہ اچھا سمجھ لو، کیا فرما رہے؟ نہ سمجھ بچوں سے، یعنی اپنی مسجدوں کو بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ نہ سمجھ بچوں سے۔ نمبر 2، پاگلوں سے۔ نمبر 3، خرید و فروخت سے، خرید و فروخت سے بھی بچانا ہے۔ نمبر 4، جھگڑے سے، جھگڑنا بھی نہیں مسجد میں۔ نمبر 5، بآواز بلند بات کرنے سے، اور نمبر 6، تلواروں کو سوتنے سے۔ یعنی اتنے سارے چیزوں کو مسجد میں نہیں کرنا ہے، یعنی ناسمجھ بچوں کو نہیں لانا، پاگلوں کو نہیں آنے دینا، خرید و فروخت نہیں کرنا۔ بہت بڑے نامچین عالم ہے، عالم دین، میں نام لیے بغیر میں عرض کرنا چاہتا ہوں عبرت کے لیے، کہ وہ جب بیان کے لیے آئے تھے جامع مسجد درگاہ حضرت سید احمد بادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں، میں خود مدعو کیا تھا ان کو، جب آئے تھے بیان کے فوری بعد، غالباً وہ دسمبر کا مہینہ تھا، دسمبر کے آخری دن چل رہے تھے، بیان کی فوری بعد انہوں نے اعلان کیا کہ یہ کیلنڈر ہے، کیلنڈر خرید لیجیے، اور ان کے اپنے آئے ہوئے شاگردان یا مریدان جو بھی تھے کیلنڈر بیچنے لگے صفوں میں۔ میں نے منع کیا تو بولے کیا ہے کیلنڈر؟ دینی بات ہے، دینی چیز ہے، دینی کتب ہے، دینی معاملات ہے، بیچ سکتے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ،
اپنی باری آئی تو رستے نکال لینا بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے۔ اور یاد رکھو مسجد میں خرید و فروخت سے منع کیا گیا، یہ نہیں کہا گیا ہے کہ مسجد میں دنیا کی چیزوں کو نکو خریدو، نہیں بولا گیا ہے، خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے۔ راستے مت نکالیے، دینی کتاب بیچ سکتے ہیں، عطر بیچ سکتے ہیں، سرما بیچ سکتے ہیں، نہیں، جو حدیث ہے وہ حدیث پہ عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور عام طور پہ چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑے، عموماً جھگڑے جو ہوتے ہیں رمضان المبارک میں ہوتے ہیں، رمضان شریف میں جھگڑے ہوتے ہیں، جھگڑے نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بآواز سے بلند بات بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے غور کیجیے گا، جب چھوٹی سی بات آتی ہے تو صف میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، نمازیں پڑھ رہے ہیں، بولتے ہیں صاحب پنکھا کھولو، چیخ کے بولتے ہیں۔ بآواز سے بلند بات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور ذرا کچھ ہو جائے، آگے ہو جائے، پیچھے ہو جائے، فوری ٹوکتے ہیں، امام صاحب کو ٹوکتے ہیں، زور سے بات کر کے، بآواز بلند بات کر کے مؤذن کو بولتے ہیں، خادم کو بولتے ہیں۔ اللہ کے واسطے یہ باتوں سے پرہیز کیجیے گا۔ بہرحال آگے دیکھیے گا، مسجد میں طہارت خانے بناؤ اور انہیں جمعہ کے اوقات میں خوشبو سے معطر کرو۔ ابن حبان میں حدیث شریف ہے۔ مسجد میں کیا کرنا چاہیے؟ طہارت خانے بنانا چاہیے اور جمعہ کے دن خوشبو سے معطر کرنا، مطلب اسپرے کرنا، اس میں آج کل کے حساب سے اسپرے ہوتا ہے تو اسپرے کرنا، یعنی طہارت خانوں میں بھی خوشبو لگانا ہے، مطلب خوشبو کو اگربتی مت لگائیے، آج کل کا اسپرے جو ہوتا ہے اسپرے مان لیجیے۔ پھر اس کے بعد میں نے پہلے عرض کیا ہے آپ کو، جب بھی مسجد میں داخل ہو تو آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، اور بغیر اعتکاف کی نیت کے اگر مسجد میں گئے ہیں تو کوئی چیز استعمال نہ کرے، کوئی چیز کھائیے پیئے مت مسجد میں۔ اب آئیے مسجد میں ان باتوں سے احتیاط کرنا۔ کیا احتیاط کرنا ہے؟ نمبر 1 بات کرنا، نمبر 2 ہنسنا، نمبر 3 ہوا خارج کرنا، گیس خارج کرنا، نمبر 4 قبلے کی طرف پیر کر کے بیٹھنا، نمبر 5 تھوکنا، نمبر 6 مسجد کی چیزوں کا ادب۔ سمجھے آپ؟ یہ سارے چیزوں کا یعنی اپنے خیال رکھنا ہے، کچرا نہ ڈالے۔ مسجد میں جو چیزیں ہیں اس کا ادب بھی کرنا ہے، اور جو ہے نا کچرا نہیں ڈالنا مسجد میں۔ کوئی اگر کچرا اتفاق سے آپ کے ذریعے مسجد میں پہنچ گیا ہے تو اس کچرے کو فوری اٹھا لے، چاہے وہ کچرا آپ کے اپنی بٹن کا ٹوٹا ہوا تاگا ہی کیوں نہ ہو، جو بھی جو ہے نا آپ کو ایسا لگا کہ یہ آپ کی وجہ سے ہوا تو فوری وہاں سے نکال دے آپ۔ اب آئیے مسجد اس ضمن میں ابھی 2 باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات مسجد کو روشن کرنا۔ مسجد کو روشن کرنے کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی روایت، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص مسجد میں چراغ جلاتا ہے جب تک وہ چراغ روشن رہتا ہے، حاملین عرش یعنی عرش کو پکڑے ہوئے جو فرشتے، حاملین عرش اور تمام فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ کتنا بڑا کام ہے۔ چراغ جلانے کا آج کل معاملہ نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے نا کوئی لائٹ جو ہے نا مسجد میں لگا دیجیے، کوئی جو ہے نا پیسے خرچ کر کے وہاں جو ضرورت ہے لائٹ کی وہ لائٹ کا انتظام کر دیجیے۔ اور ایک واقعے کی شکل میں بات آپ کو عرض کر دوں، تمیم دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یعنی مغرب سے کچھ پہلے آپ گئے اور چراغ روشن کر دیے۔ اس زمانے میں چراغ ہی تھے، تھوڑی لائٹ تھی، لائٹ تو نہیں تھی، چراغ ہی تھے، چراغ روشن کر دیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تشریف لائے، بولے چراغ روشن کس نے کیا؟ تمیم دارمی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے روشن کیا۔ تو آپ نے کہا اے تمیم، تم نے اتنا بڑا کام کیا ہے، اتنا بڑا کام کیا ہے، اگر میری کوئی بیٹی ہوتی میں تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پہ غور کیجیے گا، جب آپ کے چاروں صاحبزادوں کی شادیاں ہو چکے تھے اس وقت کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اگرچہ کہ میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں تمہیں داماد بنا لیتا، میری بیٹی میں تم کو دے دیتا نکاح میں۔ یعنی اتنا بڑا کام، اتنا بڑا کام۔ آگے آئیے، آخری عنوان ہے اس ٹاپک کا، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا۔ آج کل تو یہ عام ہے، اللہ حفاظت کرے۔ ہر 10 آدمی میں 8 آدمی مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے، بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں میں، بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں میں۔ ہر 10 آدمی میں 8 آدمی ایسے ہیں جو دنیاوی بات کرتے ہی، بات تھوڑی کر رہے، بات زیادہ کر رہے، بات شروع سے آخر تک کر رہے، بات تھوڑی تھوڑی کر رہے، واٹ ایور جو بھی ہے، لیکن دنیاوی بات کر رہے ہیں۔ آئیے ان کے لیے حدیث شریف میں سنا دوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجدوں کے اندر دنیا کی باتیں کریں گے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا
کہ لوگ مسجدوں میں دنیا کی باتیں کریں گے تو تم ان کے پاس مت بیٹھنا. اب یہاں پر حکم دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے, دنیا کی باتیں کرنے والوں کا مقام تو چھوڑ دو, مخاطب ان لوگوں سے جو باتیں کرنے میں شامل نہیں ہے, ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب فرما رہے ہیں ان کے پاس تم مت بیٹھنا. اللہ تعالیٰ کو ان کی کچھ پرواہ نہیں. مشکوات میں حدیث شریف ہے, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ان کی, انہوں جو کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اللہ بیزار ہوگا, پرواہ نہیں اللہ. اب پھر اس کے بعد میں تم میں سے کوئی فرد جب تک مسجد میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت و بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. غور کیجیے گا مسجد میں رہنے کا کتنا بڑا معاملہ ہے. جب تک کہ وہ مسجد میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں, بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں. کیا فرشتے کہتے ہیں؟ اے اللہ اس پر سلامتی نازل فرما, اے اللہ اس پر رحم فرما, اے اللہ اسے بخش دے. تین اہم دعائیں ہیں دیکھیے, سلامتی نازل فرما, رحم فرما, بخش دے. یہ دعائیں اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک کہ وہ کسی سے بات نہ کرے. یہاں پر بات کی بات ہے اس لیے اس عنوان میں نے شامل کیا اس کو. جب تک کہ وہ بات نہ کرے, بات کر دیا وہ, یہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. بات نہیں کرتا ہے, جب تک کہ بات کسی سے نہیں کرتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں. اور ایک حدیث شریف میں رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں مسجد میں دنیاوی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے جانور چارہ کھا جاتے ہیں. جانور چارہ کھا جاتے ہیں نا, ٹھیک اسی طرح جو مسجد میں دنیاوی باتیں کرتے ہیں ان کی نیکیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک کھیت میں آپ جانور کو چھوڑ دیے اور وہ کھیت ہرا بھرا تھا, یعنی وہ صرف جانوروں کے کھانے کے لیے تھا, چھوڑ دیے تو 8-10 جانور وہ کھیت کے اوپر اچک کر دیتے. جب آ کے آپ دیکھیں گے 2-4 گھنٹے کے بعد تو کھیت پورا ختم ہو جائے گا. ایسے ہی نیکیاں ختم ہو جائیں گے مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے سے. اللہ کے واسطے دنیاوی باتیں کرنے سے اجتناب کیجیے گا, یہ ہمارے لیے بہتر ہے. دعا کیجیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں اللہ ہم سبوں کو مسجد میں پابندی کے ساتھ نمازیں ادا کرنے والا بنا دیجیے. ہم کو 5 وقتہ نمازیں مسجد میں ادا کرنے والا بنا دیجیے. جب تک یہ حالات میرے مولا سدھر نہیں جاتے, یہ حالات صحیح ہونے کے بعد تمام مسلمانوں کو مسجد آباد کرنے والا بنا دیجیے, مسجد آباد کرنے والا بنا دیجیے, مسجد میں جا کر نماز پڑھنے والا بنا دیجیے, مسجد کا ادب و احترام کرنے والا بنا دیجیے, مسجد کا ادب و احترام کرنے والا بنا دیجیے. مسجد میں فضول باتیں دنیاوی باتیں کرنے سے ہم کو محفوظ فرما دیجیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقے طفل میں جب کبھی موقع ملتا ہے میرے مولا مسجد کی تعمیری کاموں میں, مسجد کے معاملات میں, مسجد کے خرچے میں ہم کو حصہ لینے کی اعلیٰ توفیق نصیب فرمائے. مسجد میں ہم کو زیادہ سے زیادہ دل کھول کر عطیات دینے والا ہم سب کو بنا دیجیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں میرے مولا تمام دنیا کی حالات جو معیشت کی تباہی کی طرف ہے میرے مولا, یہ حالات کو بدل دیجیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل تمام انسان جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دیجیے, خصوصاً جو مسلمان پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما دیجیے. میرے مولا جو معیشت کی مار جس پر پڑی ہے میرے مولا ان کے حالات کو بدل دیجیے, ان کی معیشت کو مستحکم بنا دیجیے, ان کی معیشت کی پریشانی کو دور فرما دیجیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں میرے مولا جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دیجیے. جو بیمار ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے. جو مقروض قرضوں کے بوجھوں کو ہلکا فرما دیجیے. جو بے روزگار ہو گئے, ایسی کووڈ-19 کرونا وائرس کی طرف سے بہت سارے لوگ بے روزگار کے ان کی حلال روزی کے مواقع عطا فرما دیجیے, جلد سے ان کی حلال روزی عطا فرما دیجیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ طفل میں ہم سب کو صحت کے ساتھ عزت کی زندگی عطا فرمائیے اور ایمان کی برکت سے فرمائیے. بجاہ طٰہٰ یاسین صلی اللہ علیہ وسلم بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ لا الہ الا اللہ.